بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ کوئی عام ویڈیو نہیں۔ ممکن ہے آپ نے اسے تلاش نہ کیا ہو، بلکہ یہ آپ تک پہنچائی گئی ہو۔ قرآن حکیم ہمیں یاد دلاتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم کچھ نہیں چاہتے مگر وہی جو اللہ چاہے۔ سورہ دہر آیت 30۔ جب اللہ اپنے کسی بندے کو جگانا چاہتا ہے تو وہ اس کے دل پر دستک نہیں دیتا، وہ حالات بدل دیتا ہے، راستے موڑ دیتا ہے، اور کبھی کبھی ایک خاموش ویڈیو کا بھی ذریعہ بنا دیتا ہے۔ یہ الفاظ، یہ آواز، یہ احساس سب محض ایک سبب ہیں۔ اصل پیغام تو اس رب کی طرف سے ہے جو آپ کے دل کی دھڑکنوں سے بھی زیادہ آپ کو جانتا ہے۔ اس لیے دل لگا کر سنیں، ہو سکتا ہے یہی وہ لمحہ ہو جس میں آپ کی برسوں پرانی دعا قبولیت کے دروازے پر دستک دے رہی ہو۔ اللہ کی خاموش مدد۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ زندگی ایک مقام پر آ کر رک سی جاتی ہے، نہ کوئی راستہ سمجھ آتا ہے، نہ کوئی فیصلہ آسان لگتا ہے، نہ دعا میں ہی لذت رہتی ہے، نہ آنسو دل کو ہلکا کر پاتے ہیں، اور پھر دل کے کسی کونے سے ایک سوال ابھرتا ہے، کیا اللہ مجھ سے خاموش ہو گیا ہے؟ لیکن سچ یہ ہے کہ جب اللہ خاموش ہوتا ہے تب ہی وہ سب سے زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے وَعَسَىٰ أَن تُكْرِهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ سورہ بقرہ آیت 216۔ اللہ کی مدد شور نہیں کرتی، وہ خاموشی میں دل بدلتی ہے، سوچ بدلتی ہے، اور زندگی کی سمت کو نئی شکل دیتی ہے۔ آج ہم انہی خاموش نشانیوں کو پہچانیں گے، وہ نشانیاں جنہیں نظر انداز کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ نشانی نمبر 1، آپ کو تنہا کر دیا جاتا ہے۔ یہ تنہائی اچانک نہیں آتی، نہ لوگ ایک دن میں بدلتے ہیں، نہ رشتے بغیر حکمت کے ٹوٹتے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک خاص نظام ہوتا ہے۔ آپ نے دعا کی تھی یا اللہ دل کو سکون دے دے، تو اللہ نے آہستہ آہستہ وہ سب چیزیں ہٹانا شروع کر دیں جو آپ کو اس کی یاد سے غافل رکھتی تھیں۔ کچھ لوگ دور ہو گئے، کچھ خواب بکھر گئے، کچھ منصوبے ادھورے رہ گئے، تاکہ آپ کے پاس ایک ہی راستہ بچے، وہ ہے سجدے کا راستہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرو۔ صحیح مسلم حدیث 482۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ آنسو تنہائی میں جو بہتے ہیں وہ کبھی ضائع نہیں جاتے۔ نشانی نمبر 2، دل کی بے نشان سی بے چینی۔ کبھی سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، زندگی رواں دواں ہوتی ہے، مگر پھر اچانک وہی چیزیں بے رنگ لگنے لگتی ہیں جو کبھی سکون دیتی تھیں۔ یہ بے چینی کوئی بیماری نہیں، یہ روح کا پیغام ہے۔ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ سورہ رعد۔ یہ اضطراب دراصل اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا دل اب دنیا کے فریب سے مطمئن نہیں رہا۔ اللہ آپ کو یاد دلا رہا ہوتا ہے کہ آپ صرف اس دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے، آپ کی روح کسی بلند مقام کی طلبگار ہے، اور جب یہ بے چینی بڑھتی ہے تو سمجھ لیجئے اللہ آپ کو خاموشی کے ساتھ اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کو اپنے قریب لانے کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے دولت نہیں دیتا، وہ اسے شہرت نہیں دیتا، وہ اسے لوگوں کی توجہ نہیں دیتا، بلکہ وہ اس کے دل میں ایک ایسی پیاس پیدا کر دیتا ہے جسے دنیا کی کوئی نعمت، کوئی رشتہ، کوئی کامیابی بجھا نہیں سکتی۔ یہ پیاس نہیں الفاظ مانگتی ہے، نہ کسی انسان کے سامنے بیان ہو پاتی ہے، یہ پیاس صرف سجدے کی ٹھنڈک سے بجھتی ہے، اور یہ بے چینی صرف اللہ کے ذکر سے سکون میں بدلتی ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ سورہ رعد۔ اگر آپ کے دل میں ایسی بے قراری ہے جس کا کوئی نام نہیں،
جسے آپ کسی کو سمجھا نہیں سکتے، جس پر لوگ کہتے ہیں سب تو ٹھیک ہے، پھر مسئلہ کیا ہے؟ تو خوش نصیب ہیں آپ۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ پر خاموشی سے کام کر رہا ہے۔ یہ وہ نازک سا مرحلہ ہوتا ہے جہاں اکثر لوگ مایوس ہو کر واپس پلٹ جاتے ہیں، اللہ سے شکوے کرنے لگتے ہیں یا ہمت ہار کر دنیا میں دوبارہ الجھ جاتے ہیں۔ مگر جو لوگ ٹھہر جاتے ہیں، جو اس خاموشی میں بھی اللہ کو تلاش کرتے رہتے ہیں، انہیں وہ مدد دکھائی دینے لگتی ہے جو آنکھوں سے نہیں بلکہ دل سے محسوس کی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، اگر اللہ خاموش ہے تو وہ غافل نہیں، بلکہ وہ آپ کی تقدیر خاموشی سے لکھ رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی دل کے اندر ایک چیخ سی اٹھتی ہے، انسان چاہتا ہے کہ کسی کو پکڑ کر کہہ دے میں تھک گیا ہوں، بس اب ہمت نہیں رہی، مگر جب کوئی سننے والا نہ ہو تو آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگتے ہیں اور دل کے اندر سے بس ایک ہی فریاد نکلتی ہے، یا اللہ اور کتنا آزمائے گا؟ تو جان لیجئے یہ سوال، یہ تھکن، یہ درد کسی سزا کی علامت نہیں، یہی لمحہ ہوتا ہے جہاں نشانی نمبر 3 ظاہر ہوتی ہے۔ نشانی نمبر 3، آزمائشوں کا بڑھ جانا اور خود کو کمزور محسوس کرنا۔ جب آپ کے ارد گرد کی دنیا ٹوٹنے لگے، جب ہر قدم پر رکاوٹ ہو، جب دعائیں پوری ہونے کی بجائے زندگی اور زیادہ الجھی ہوئی محسوس ہو، تو سمجھ لیجئے اللہ آپ کی روحانی طاقت کو بڑھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، فَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کرو اور تمہارا صبر اللہ کی مدد سے ہے۔ سورہ نحل آیت 127۔ صبر کمزوری نہیں ہوتا، بلکہ یہ طاقت ہے جو اللہ خود اپنے بندے کے دل میں اتارتا ہے۔ بس اس مرحلے پر انسان سوچتا ہے میں تو بہت کمزور ہوں، مجھ سے یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ کسی کمزور کو اس راستے پر نہیں ڈالتا، وہ صرف اسی بندے کو آزمائش دیتا ہے جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ یہ برداشت کر سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم کہتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ سورہ بقرہ۔ آپ کی دعائیں ابھی تک قبول نہیں ہوئیں، آنکھیں ہر رات نم ہو جاتی ہیں، دل بار بار کہتا ہے بس اب اور نہیں، تو ذرا رک جائیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ آپ کو توڑ کر دوبارہ جوڑ رہا ہوتا ہے۔ جیسے لوہا آگ میں تپتا ہے تب جا کر مضبوط تلوار بنتا ہے، بالکل اسی طرح آپ کا دل اس تپش سے گزر رہا ہے تاکہ وہ ایمان کے ہتھیار سے مضبوط ہو جائے۔ اور آخر میں ایک سوال اپنے دل سے ضرور پوچھیں، کیا واقعی اللہ کی مدد خاموش تھی، یا بس آپ نے اسے محسوس کرنا سیکھا نہیں تھا؟ کیا تمہیں وہ وقت یاد ہے جب سب لوگ ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑ گئے تھے، جب ہر سہارا ٹوٹ چکا تھا، مگر پھر بھی دل کے کسی کونے میں ایک ننھی سی امید زندہ تھی؟ جب ہر دروازہ بند ہو چکا تھا اور اچانک کہیں سے ایک ایسا راستہ نکل آیا جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یاد رکھیے، یہ سب کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ اللہ کی خاموش مدد تھی۔ ایسی مدد جو نہ شور مچاتی ہے، نہ اعلان کرتی ہے، بس چپ چاپ تمہیں سنبھال لیتی ہے، تمہیں ٹوٹنے نہیں دیتی، تمہیں بکھرنے سے بچا لیتی ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، ان اللہ لطیف لما یشاء، بے شک اللہ نہایت باریک تدبیر کرنے والا ہے۔ سورہ بقرہ۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں اللہ آزماتا کیوں ہے؟ اس لیے نہیں کہ تم کمزور ہو، بلکہ اس لیے کہ تمہارے اندر وہ روشنی ہے جسے اللہ دنیا کے اندھیروں میں چمکانا چاہتا ہے۔ جب اللہ تمہیں مشکلوں سے گزارتا ہے تو وہ تمہیں توڑ نہیں رہا ہوتا، وہ تمہاری روح کو بلند کر رہا ہوتا ہے، وہ تمہیں وہ سبق سکھا رہا ہوتا ہے جو صرف آزمائش سے ہی سیکھے جاتے ہیں۔ صبر، یقین، عاجزی، شکر، اور یہ سب نعمتیں اللہ تمہارے دل میں خاموشی کے ساتھ رکھ دیتا ہے، بغیر یہ بتائے کہ وہ تمہیں کتنا مضبوط بنا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان مع العسر یسرا، بے شک
ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ سورۃ الانشراح یہ صرف تیسری نشانی تھی، مگر یاد رکھو یہی نشانی تمہارے اندر سب کچھ بدل سکتی ہے۔ اور اب ہم اس چوتھی نشانی کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہ نشانی جو اللہ کے بہت قریب ہونے کی سب سے گہری اور خاموش علامت ہے۔ اور ساتھ ہی ہم یہ بھی جانیں گے کہ اللہ کی خاموش مدد آخر کار ایک دن کیسے تمہاری تقدیر بدل دیتی ہے۔ اس لیے ابھی ہمت مت ہارو۔ اللہ شاید خاموش ہو، مگر وہ تمہاری ہر آہ، ہر آنسو اور ہر دعا سن رہا ہے۔ جب تمہارا دل ٹوٹنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہارے قریب آنے والا ہے۔ کبھی کبھی دل اس لیے نہیں ٹوٹتا کہ وہ ختم ہو جائے، بلکہ اس لیے ٹوٹتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب جانے کے لیے نرم ہو جائے۔ جب انسان ہر سہارے سے تھک کر تنہائی میں گر جاتا ہے اور دل سے بس یہی کہتا ہے، یا اللہ اب صرف تو ہی ہے، تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب رب کریم اپنے بندے کو اپنی رحمت کی آغوش میں لینے آتا ہے۔ نشانی نمبر 4، دل کا ٹوٹنا اور اللہ کی یاد کا بڑھ جانا۔ یہ وہ نشانی ہے جسے اکثر لوگ غلط سمجھ لیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا دل کمزور ہو گیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ اس دل کو اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے، انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذا ذکرنی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن کے مطابق ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ یعنی جب تم درد کے ساتھ، ٹوٹے دل سے، خاموش آنسوؤں کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہو تو وہ صرف سن ہی نہیں رہا ہوتا، وہ تمہارے قریب آ رہا ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تم باہر سے ہنستے ہوئے نظر آتے ہو، مگر اندر سے بالکل ٹوٹ چکے ہوتے ہو۔ دعائیں آنکھوں سے بہہ رہی ہوتی ہیں، مگر زبان خاموش رہتی ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا کہ دل پر کیا گزر رہی ہے۔ اور یاد رکھو یہی وہ وقت ہوتا ہے، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ اپنے سب سے خاص، سب سے گہرے انداز میں تمہارے ساتھ قربت بڑھا رہا ہوتا ہے۔ وہ تمہاری زندگی سے آہستہ آہستہ دنیا کی ساری توجہ ہٹا دیتا ہے اور پھر تمہیں صرف اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ جب سب نے تمہیں سمجھنے سے انکار کر دیا، تب تم نے اللہ سے دل کی بات کرنا شروع کر دیں۔ جب کوئی ساتھ نہ رہا تو سجدوں میں ٹھہراؤ بڑھنے لگا۔ جب دل رویا تو زبان پر خود بخود یا اللہ آ گیا۔ ناظرین، یہ سب اتفاق نہ تھا، یہ سب اللہ کی نشانیاں تھیں۔ قرآن کہتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ سورہ حدید آیت 4۔ وہ دلوں کی حالت جاننے والا رب ہے، وہ خاموش آنسوؤں کو سننے والا ہے، اور وہ تمہارے اندر کے زخموں کو شفا دینے والا رب ہے۔ اگر تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ تم بالکل اکیلے ہو تو جان لو تم تنہا نہیں ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اس وقت تمہارے سب سے قریب ہے۔ خاموشی کے بعد اللہ کا تحفہ بہت خاص ہوتا ہے۔ جب تم سچے دل، ٹوٹے ہوئے نفس اور کامل یقین کے ساتھ اللہ سے جڑ جاتے ہو تو وہ ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کے بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ دل کا سکون، گناہوں سے سچی توبہ، باطن کی پاکیزگی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا قرب، یہ سب وہ نعمتیں ہیں جو دل کے ٹوٹنے کے بعد عطا ہوتی ہیں۔ اللہ کبھی دل کو توڑ کر ضائع نہیں کرتا، بلکہ توڑ کر اپنے قریب لے آتا ہے۔ بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ سورہ قاف آیت 16۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ ویڈیو صرف ویوز کے لیے نہیں بنائی گئی، بلکہ آپ کے دل کی کیفیت کو سمجھ کر بنائی گئی ہے۔ اگر آپ کے دل میں درد ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اللہ خاموش ہے، تو آج ہم اس مفید چینل کی طرف سے آپ کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں، اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں، بلکہ وہ آپ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ اے اللہ، جس نے یہ ویڈیو دیکھی،
جس نے دل سے تیری باتیں سنی، یا رب اس کے دل کے سارے زخموں کو شفا عطا فرما۔ جن کے دل غم سے بھرے ہیں انہیں اپنا قرب نصیب فرما۔ جس کی دعا رکی ہوئی ہے اس کی تقدیر بدل دے۔ جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے اسے اپنے محبت سے جوڑ دے، اور جسے لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اے رب اسے اپنی طرف سے نیا آغاز عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ 4 نشانیاں آپ کے دل کو چھو گئی ہوں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو کسی ایسے شخص تک ضرور پہنچائیں جس کا دل آج خاموش ہے مگر رب کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، اور اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کے دل کو سکون دے، اور آپ کی عمر میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے، اور آپ کو اپنے قرب میں رکھے۔ آمین یا ارحم الراحمین۔ ویڈیو کو لائک کریں، اور ثواب و برکت کے لیے کومنٹ سیکشن میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔